بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج آپ کے لیے لائے ہیں ایمان کے ڈاکو۔ پنجاب کے کسی دیہات میں ایک گبرو قادیانی لڑکی شادی کے لیے ایک فوجی آفیسر کو پیش کی گئی۔ فوجی آفیسر نے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور لڑکی فوجی آفیسر کے ساتھ روانہ کر دی۔ شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا لگا رہا اور نرمی سے فوجی آفیسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا۔ ایک دن قادیانی کے پوپ تشریف فرما تھے اور انہوں نے فوجی آفیسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن ہماری ایک بات قبول کیجئے۔ آپ استخارہ کریں کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی سچے نبی ہیں یا نہیں۔ فوجی کو زہر پلایا جا رہا تھا مگر اسے پیتے ہوئے احساس تک نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں۔ صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس نے باقاعدہ مرزا کی نبوت کی دعوت دینی شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء بے بس تھے۔ جو عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا میں نے کسی قادیانی کی دعوت پر مرزا کو نبی نہیں مانا، میں نے باقاعدہ استخارہ کیا اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھایا گیا ہے۔ مجھے آج خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمئن نہ کر سکا تو وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ بالآخر چناب نگر کے جلسے میں مولانا عبدالستار خان نیازی تشریف لائے۔ ان کا شورا تھا اور یہ فوجی آفیسر ملنے کو تیار ہو گیا کہ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا عبدالستار خان نیازی سے جب فوجی آفیسر نے اپنا قصہ بیان کیا کہ وہ کسی کی دعوت یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے، استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام میں ہے، تو اللہ نے مجھے معزز قادیانی کو نبی دکھلا دیا۔ اب میں اللہ کی مانوں یا مولوی کی؟ جو اللہ نے مجھے از خود خواب میں دکھایا وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسے مان لوں؟ نیازی صاحب نے اس کا ہاتھ تھاما اور گویا زبان حال سے کہا فی الحال رب کی نہ مان، اس درویش مولوی کی مان کہ مولوی ہی بتلائے گا اصل میں رب کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا گویا ہوئے جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہے اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو استخارہ کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ جب تم نے استخارے کی ٹھان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ سید الانبیاء آخری نبی ہیں بھی یا نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو کافر ہو گئے۔ نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے۔ جو ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا۔ فوجی آفیسر جھوم اٹھا دلیل سن کر اور کھڑے ہو کر مولانا نیازی سے لپٹ گیا۔ اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہوا۔ تو ذرا سوچیں ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے اسے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا اور انجام کیا ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پر ایمان لے آؤ، جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک کھلا کفر ہے۔ ویورز قصہ کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔